السلام علیکم ناظرین، عابد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے کنگمن گروپ کی جانب سے۔ آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جی۔ کنسٹرکشن کے متعلق ویڈیوز بنائیں گے اور اس میں ہم بنیادوں سے لے کر فنشنگ تک بتائیں گے کہ کون کون سے مراحل آتے ہیں اور ہر مرحلے پہ کس چیز کا مالک مکان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ٹھیکے پہ دیا ہوتا ہے اپنی بلڈنگ کو، اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بیسک نالج آپ کے پاس ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی، اور جو بعد میں آنے والی پرابلمز ہیں جس میں مینٹیننس ہوتی ہے زیادہ تر اور پریشانی بنتی ہے، اس سے آپ بچ سکیں گے۔ میں نے نوٹ ڈاؤن کیا جی، کوئی 18 پوائنٹ بنتے ہیں نقشے سے لے کر ڈی پی سی لیول تک۔ آج ہم اسی کو کور کریں گے کہ ہم نے کام کس طرح سے شروع کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کے پاس ایک پلاٹ ہوگا اور اس کی آپ کو ڈائمنشنز کا پتہ ہوگا کہ اس کی لینتھ ویڈتھ کیا ہے اور اس کا مشرق مغرب کدھر ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا کے آپ نے نقشہ بنانا ہے پہلے۔ نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے مکان شروع کرنے سے پہلے، اور اگر آپ نے نقشہ نہیں بنایا ہوا تو 2 مرلے سے لے کر 4 مرلے تک جو نقشہ کنگز مین گروپ بالکل پورے پاکستان میں فری دے رہا ہے، اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں اپنے سائز پلاٹ کے مینشن کر کے واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ کو نقشہ بنا کے بھیج دیں گے، آپ اس کے مطابق کام کروائیں۔ لیکن کنسٹرکشن کے متعلق جو بیسک نالج ہونا چاہیے، اس میں آگے پھر جب آپ کے پاس نقشہ آ جائے گا تو آپ کو ایک ٹھیکیدار کی ضرورت ہوگی جس کے ساتھ آپ نے لیبر کانٹریکٹ کرنا ہے، جس نے کام کرنا ہے سارا۔ وہ لیبر کانٹریکٹ زیادہ تر زبانی کر لیتے ہیں لوگ اور بعد میں پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس وہ کانٹریکٹ نہیں ہے یا ٹھیکیدار نے جو بنایا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اپنی فیور میں بنایا ہوتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں مینشن نہیں تھیں، تو اگر آپ کو وہ کانٹریکٹ چاہیے ہو لکھا ہوا تو آپ وہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے تاکہ اس کے مطابق آپ ٹھیکیدار سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ جناب اس پہ آپ سائن کر دو، اور اسی کے مطابق آپ نے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے پیمنٹس شیڈول اسی کے مطابق ہی آپ کو پیمنٹس کرنی ہے شیڈول کے مطابق۔ جب آپ کا ٹھیکیدار کے ساتھ یہ سارا معاملہ طے ہو جائے گا، ریٹس طے ہو جائیں گے اور کام کرنے کا پروسیجر پیمنٹس وغیرہ طے ہو جائیں گی، تو سب سے پہلے آپ نے نشاندہی کروانی ہے۔ وہ اسکیم میں جو بھی وہاں کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو 4 سریے لگا دے گی کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے۔ تو وہاں سب سے پہلے جو کام ٹھیکیدار شروع کرتا ہے وہ لے آؤٹ کرتا ہے، اور لے آؤٹ ہوتا ہے وہ چونا لے کے اس کے ساتھ سوتر ڈوری باندھ کے وہ چونا لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ بنیادیں کھودیں گی۔ اب یہاں سے ٹھیکیدار کی غلطی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیکیدار نے آگے پھر بندے رکھے ہوتے ہیں کھدائی کرنے والے، جب وہ نشان لگا کے دیتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ جگہ کی بجائے تھوڑی ادھر ادھر کوئی 2-4 انچ بنیاد نکل آتی ہے، اور بعد میں پھر وہ سیدھی کرتے کراتے وہ بنیادیں جتنی آرکیٹیکٹ نے بتائی ہوتی ہیں کہ مثلا وہاں نیچے سے 2 فٹ ہونی چاہیے وہ 2.5 فٹ کر دیتے ہیں، اگر 2.5 فٹ ہونی چاہیے تو وہ 3 فٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس سے آپ کیونکہ آپ نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا پرابلم ہے، اس میں آپ کو بالکل پرابلم ہے۔ یہاں سے ہی آپ کا پیسہ ضائع ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ جہاں پہ 2.5 فٹ کی بنیاد ہے وہاں اگر 3 فٹ کی چوڑائی میں بنیاد نکل جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ نے نیچے جو روڑی یا بجر وغیرہ ڈالنا ہے وہ زیادہ ڈلے گا، زیادہ چوڑائی میں ڈل جائے گا، جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ بے شک یہ پیسے 10,000 ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ 10,000 آپ نے بنیادوں سے ہی ضائع کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آگے پھر ہر سٹیپ پہ یہی کچھ ہوگا۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بنیادیں جتنی ہیں ایک تو وہ نشان پورا لگے، آپ نے اس چیز کو ایشورنس لینی ہے ٹھیکیدار سے، اور وہ بنیاد پوری نکالے، جتنی گہرائی میں جانا ہے اتنا ہی جائے، اور جتنی چوڑائی رکھنی ہے وہ بالکل پوری رکھے تاکہ آپ کا مٹیریل جو وہ ضائع نہ ہو
اور وہ بالکل ایکوریٹ یوز ہو. کھدائی بالکل پوری کروانی ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ میرے پاس آ رہا ہے جی وہ چھٹا اسٹیپ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے بنیادوں کے اندر ایک دفعہ پانی چھوڑ دینا ہے, پائپ رکھ کے پانی چھوڑ دینا ہے. کوئی 2-3 انچ پانی کھڑا ہو جائے, اگر اس کے اندر کوئی کیوٹی ہوگی تو وہ پانی ظاہر کر دے گا اور اس میں آپ اس کو فل کر دو گے. اگر نہیں ہوگی تو پانی ایک دن میں سوکھ جائے گا اور اگلا پروسیجر شروع ہو جائے گا, اور وہ ہے آپ کا ٹرمائٹ پروفنگ کا. یہاں پہ آپ نے ٹرمائٹ پروفنگ ایک ہوتی ہے کیڑے مار دوا سمجھ لیں, جو بعد میں پریشان کرتی ہے, لکڑی کو گھن وغیرہ لگتا ہے اس کی وجہ سے. یہ بنیادوں میں آپ نے نیچے کروانی ہے, کسی اچھی کمپنی کی ٹرمائٹ پروفنگ کروا لینی ہے. وہ آتے ہیں مشین کے ساتھ, ان کے پاس گن وغیرہ ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ ٹرمائٹ کر دیتے ہیں, اور اچھی والی آپ نے کروانی ہے. ٹرمائٹ پروفنگ کرنے کے بعد آپ نے پوری بنیادوں کے اندر جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ 2 انچ ریت آپ نے ڈال دینی ہے. 2 انچ ریت ڈالنے کے بعد پھر اگلا پروسیجر کرنا ہے, کیونکہ مٹی کے اوپر آپ نے نہ روڑی ڈالنی ہے, نہ بجر ڈالنا ہے, نہ اینٹ لگانی ہے, کیونکہ مٹی اور اینٹ جب ملتی ہے نا تو اس میں پھر وہ صحیح طرح اس کا بنتا نہیں ہے کمبینیشن. ریت کے اوپر آپ نے, اب یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جو روڑا ہوتا ہے اینٹ کا, اس کو کوٹ کے روڑی بناتے ہیں اور وہ 6 انچ ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر سیمر ڈال دیتے ہیں, 1-2-4 یا اس طرح کا 1-4 کا مسالہ بنا کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پانی پھینک دیتے ہیں, وہ اس کے اندر روڑی کے اندر چلا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بجر لیں آپ اور سیمٹ لیں اور ریت لیں اور مشین لگائیں. مشین لگا کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے جیسے لنٹر بھرتے ہیں, یہ بجری سے موٹا ہوتا ہے بجر, وہ اور ریت. یہاں پہ آپ نے ریشو جو رکھنی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے 1:4:8, یعنی کہ 1 بوری اگر سیمٹ کی ہوگی تو 4 بوری ریت کی ہوگی اور 8 بوری بجر کی ہوگی. تو یہ مکس کر کے جب آپ ڈالیں گے, اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کمپیکٹر چلانا ہے. وہ ایک مشین ہوتی ہے کمپیکٹر, جو اس کو کمپیکٹ کر دیتی ہے, بٹھا دیتی ہے, پوری مضبوط کر دیتی ہے. تو یہ زیادہ مضبوط چیز ہوتی ہے. جو اینٹوں کی بجری روڑی ہے اس سے یہ والی چیز زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اس میں ایک فڈیشن بچ جاتا ہے نیچے اور بہت اچھا اسٹرینتھ مل جاتی ہے آپ کو. اس کے بعد آگے ہے جی جو چنائی شروع ہونی ہے. چنائی آپ نے نقشے کے مطابق جو آپ کے آرکیٹیکٹ نے دی ہوئی ہے, بنیادیں کہاں سے شروع کرنی ہے, 27 کا ردا لگانا ہے یا 22.5 سے اس نے شروع کی ہے, جو بھی کرنا ہے نا وہ ایک ردا آپ نے نیچے لگا لینا ہے. اور یہاں پہ اینٹوں کی ترائی بالکل زبردست ہونی چاہیے. اور ایک ردا لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر, اور ٹھیکیداروں کی زبان میں نا اسے بولتے ہیں کھپرا کرنا ہے, وہ تھوڑا سا سیمنٹ کو پتلا کر کے نا, مسالے کو پتلا کر کے ان اینٹوں کے اوپر کھپرا کر دینا, تاکہ جو اینٹوں کے اندر کیوٹیز ہیں وہ ساری اس کے اندر فل ہو جاتی ہیں. اور پھر دوسرا ردا اس کے اوپر لگانا ہے. آپ نے اسی طریقے سے ہی ساری بنیاد کرنی ہے. تو یہ بنیاد آپ ایسے سمجھ لیں جیسے پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پہ اینٹوں کے درمیان میں جو گیپس ہوتے ہیں وہ نہیں بچیں گے. اس میں وہ جو پتلا مسالہ وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور کیوٹیز بند ہو جائیں گی اور آپ کی بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد آتا ہے جی جب آپ بنیادیں کرتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں تو روڈ لیول سے آپ نے جب 1 فٹ اوپر آ جانا ہے, کیونکہ یہ سوسائٹی کے موسٹلی جو رولز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ روڈ لیول سے گراج لیول آپ کا 1 فٹ ہوتا ہے, اور پھر فنش فلور لیول گراج سے آگے فنش فلور لیول جو ہوتا ہے وہ بھی 1 فٹ ہی ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی میں اس سے کم زیادہ ہو, وہ آپ نے اسی سوسائٹی کے رولز کو فالو کرنا ہے. اب جب روڈ سے 1 فٹ آپ آ گئے ہیں اوپر, اور اگر آپ نے گلی چھوڑی ہوئی ہے یا کم از کم گراج تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور ایک پیچھے اوپن ایریا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ نے ڈی پی سی ڈالنی ہے. گراج والی دیوار پہ جتنا حصہ آپ کا فنش فلور لیول, جو آپ کا اندر والا ٹی وی لانج والا لیول ہے, اس سے باہر نیچے رہنا ہے, اس پہ اتنی دیواروں پہ آپ نے
2 इंच मोटी DPC डालनी है, और DPC आपने 2 इंच से कम नहीं डालनी। 3 इंच या 2.5 इंच हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 इंच से कम आपने DPC नहीं डलवानी। वो ठेकेदार जल्दी जल्दी में उनके पास होते हैं 1.5 इंच वाला फर्मा, और उसको वो सही तरह से भरते भी नहीं है, बस नज़र आ रही होती है कि DPC है, वरना वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती। आप उसको 2 इंच या 2.5 इंच भरवाएं और अच्छे से उसके ऊपर जो लोहे वाला गरमाला नीरू डाल के वो लगवाएं, ताकि वो ऊपर से उसकी तय जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाए कि नीचे से डंप ऊपर ना आए। अब आपने ये एक DPC डाल ली है उन दीवारों पे जिसके साथ साथ आपकी गिराज है या गली है, ये सिर्फ उस पे अभी डाली है। अब इसके बाद आपने चुनाई करके 1 फुट और ऊपर ले जाना है। अब रोड से ये 2 फुट हो जाएगा और गिराज से 1 फुट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने दोबारा DPC डालनी है। इस DPC को डालने से पहले जब आखिरी रद्दा आपने लगाना है, ये 1 फुट जो ऊपर वाली चुनाई है वो जब लगाना है ना, तो जहाँ जहाँ पे दरवाजे आने हैं वहाँ वहाँ पे आप निशानदेही कर लें, और वहाँ से अपनी चुनाई को 2 इंच आप नीचे रखें। वो 2 इंच क्यों नीचे रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने DPC डालनी है ना, जिधर जिधर दरवाज़ा है 95% या मैं ये भी कहूँ कि 99% ठेकेदार वहाँ से छोड़ देते हैं, दरवाजे की जगह पे DPC नहीं डालते, बाकी जगहों पे डाल देते हैं। और जब बाद में वहाँ पे चुगाट लगती है, चाहे वो लोहे की हो या वो लकड़ी की हो, तो वो नीचे से टर्माइट निकलना शुरू हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी आ जाए तो उसको एक जगह मिल जाती है कि यहाँ से आपने क्या करना है। ये बिल्कुल ही बहुत 100 में से 1-2 लोग ये करते होंगे कि जिस जगह पे आपके दरवाजे हैं, आखिरी रद्दा जब आपका चल रहा होगा वहाँ से आपने दरवाजे की जगह पे वो 1.5 इंच वाली टाइल लगा लेनी है, ताकि 1.5-2 इंच ऊपर उसके मार्जिन बच जाए। क्योंकि दरवाजे वाली जगह को हमने 2 इंच नीचे ही रखना है, वहाँ पे DPC नहीं डलती तो, लेकिन हमने उसकी चुनाई थोड़ी नीचे करके उस पर भी DPC डलनी। अब दरवाजे वाली जगह जो होगी वहाँ से हमारी DPC नीचे होगी 2 इंच। ये यूँ DPC आ रही है, ये दरवाज़ा है, ये 2 इंच नीचे, ये भी DPC आपने डालनी है, ताकि दरवाजे के नीचे भी DPC डली हो। इसके बाद अब आपकी होगी घस्सू फिलिंग की बारी आ जाती है। घस्सू फिलिंग कोशिश करें कि DPC से पहले कर लें, DPC बाद में डालें और घस्सू फिल पहले कर लें। और घस्सू फिल करते हुए आपने ये कोशिश करनी है, क्योंकि मोस्टली जो प्लॉट होते हैं वो 5-6 फुट 4 फुट गहरे होते हैं। जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं वो प्लॉट गहरे होते हैं, तो आपने घस्सू डालते वक्त 1 फुट घस्सू डालना है और उसके ऊपर कंपैक्ट करना है उसको हैम्बर के साथ। हैम्बर एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन, और वो चल के 1 फुट आप डालेंगे तो उस सारे को एक तय में उसने कंपैक्ट करना है। उसके बाद फिर आप दूसरा फुट डालें, फिर कंपैक्ट करें, इसके बाद तीसरा, इसी तरह इसको पूरा करें। और ऊपर वाली जो DPC है उससे तकरीबन 9 इंच घस्सू को कम रखें, क्योंकि वो घस्सू पूरा कर देते हैं और बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 इंच रोड़ी डालनी होती है जब कच्चा करना है, फिर 2 इंच कच्चा करना है, फिर ऊपर प्लस्तर करना है, फिर टाइल, वो हमें 9 इंच जगह चाहिए होती है। वो आप पहले ही 9 इंच कम बताएं, DPC से कम बताएं, यानी घस्सू डालने वाले को ये बताएं कि हमने DPC से 9 इंच नीचे रखना है घस्सू। अब आपने एक फुट नीचे रख लिया, पहले तकरीबन 1 फुट नीचे रखें, और फिर आ जाएं जब 2 जो DPC है, एक जो बाहर वाली गली है उसके लेवल पे एक DPC है और एक फिनिश फ्लोर लेवल पे DPC है। अब अंदर की तरफ से आपने वर्टिकल DPC करनी है। ये दोनों DPC के दरमियान आपने वर्टिकल DPC कर देनी है, ताकि जो अंदर ये घस्सू होगा, मट्टी होगी, इसके असरात बाहर निकलते हैं। फिर आपने हमेशा देखा होगा कि जो गली की बाहर जो वो आपका स्कर्टिंग लगी हुई है उसके ऊपर से वो कलर बाहर, वो जो शोर होता है, वो डैम्प होती है, वो बाहर आ रही होती है, और वहाँ से अक्सर ही आपकी बिल्डिंग ख़राब रहती है। और अब बार बार आप केमिकल लगवाते हो लेकिन वो काबू नहीं आती। वो क्यों नहीं आती?
केमिकल तो आप ऊपर लगा रहे होते हो, जबकि उसके अंदर की तरफ मट्टी होती है, वो मट्टी से डैम्प बाहर निकल के बाहर प्लास्टर पे पहले प्लास्टर को ख़राब करती है, फिर ऊपर जो आपने पेंट किया हुआ है उसको ख़राब करती है। तो आपने ये जब वर्टिकल डीपीसी की होगी 1 फुट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये वर्टिकल डीपीसी की होगी और उसके बाद साथ मट्टी लगी होगी, तो फिर या आप शापर लगा के पॉलीथीन लगा के आप उसको मट्टी लगा दें तो फिर बिल्कुल ही वहाँ से कोई चीज़ भी बाहर नहीं आएगी, और जो गली की तरफ हमेशा ही कलर उतरा रहता है या सीमेंट ख़राब रहता है वो नहीं होगा। अब इसके बाद ज़ाहिर आपने इसके ऊपर चुनाई शुरू करनी है बिल्डिंग की, तो उससे पहले आपने क्या करना है, आगे हमारा जो 17वां पॉइंट आ रहा है वो है कि लूक लगाते हैं अक्सर लोग इसके ऊपर लूक, और लूक ले लेते हैं वो ड्रम वाली जो बाजारी केमिकल सा होता है, वो कोई इतनी ख़ास नहीं होती। आपने लूक लेनी है, एक तो कराची वाली स्पेशल आती है लूक और एक यहाँ से भी मिलती है, वो ढेले होते हैं लूक के, उसमें आपने पिघलाना है वहाँ पे साइड पे ही एक किसी भी बर्तन के अंदर डाल के लूक को पिघला के उसके ऊपर लगानी है, और मिनिमम 3 mm की लेयर आप 3-4 mm की लेयर आप लगाएं लूक की, और प्रॉपर लगाएं। उसमें से भी बाज़ औक़ात लूक क्योंकि जल्दी जल्दी साथ साथ ठंडी हो रही होती है और वो कुछ कुछ जगह छोड़ देती है, तो वो ठेकेदार ख्याल नहीं करते, उसने आप बार बार आपने देखना है कि लूक की पूरी तह जमी हुई है उसके ऊपर। और फिर उसके बाद एक आखिरी पॉइंट होता है, एक वो जो बड़ी गंदम वाली बोरी नहीं होती 2.5 मन की सेबों वाली बोरी जो होती है, वो वाली आप बाज़ार से मिलती है, वो 9 इंच वेट होती है और लेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो एक रोल मिलता है आपको, वो रोल लेके आपने इस डीपीसी के ऊपर पूरा बिछा देना है, और ये तो अल्टीमेट सलूशन है कि आपकी कभी भी डैम्प फिर ऊपर नहीं जाएगी अगर आप ये कर लेते हो। और इसमें दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी बिल्डिंग की जो ऊपर वाली आप दीवारें करनी है उसकी और जो बुनियाद है उसकी एक कम्बिनेशन बाइंडिंग हो जाती है उसके साथ। अगर पॉलीथीन लगा के आप रख देते हो, समटाइम पॉलीथीन लगा देते हैं डीपीसी के ऊपर और ऊपर वाली चुनाई शुरू कर देते हैं, ज़ाहिर है पॉलीथीन ने तो नीचे वाली और ऊपर वाली जो चुनाई है उसको पॉलीथीन तो पकड़ने नहीं देगा ना, ऊपर वाली अलहदा पड़ी होगी नीचे वाली अलहदा पड़ी होगी, तो वो अगर आप वो बोरी ऊपर जो बाज़ार से पूरी बनी बनाई मिलती है वो करके उसके ऊपर फिर एक दफ़ा लूक लगा के फिर आप चुनाई शुरू कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अब बुनियादों से ऊपर वाली जो चुनाई हो रही है उसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब ये थे पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये हैं बस आप इसको अगर वीडियो देखते हुए साथ साथ नोट कर लें तो जैसे ही आपका घर बनना शुरू होगा इस चीज़ों का सिर्फ आपने जाके जब आपने हर टाइम जाना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बुनियादों तक ही आपका ठेकेदार समझ जाएगा कि इस बंदे को पूरी नॉलेज है, पूरी तरीके से ये समझता है काम को, तो आगे भी वो कभी भी ऊपर ख़राबी करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब मैं पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ जो मैंने आपको बताए हैं। एक कि प्लॉट है, प्लॉट साइज़ है, नंबर 2 नक्शा बनाना है, नंबर 3 ठेकेदार से एग्रीमेंट करना है, नंबर 4 उसका लेआउट करना है कि किस तरह से बुनियादें खुदेंगी, नंबर 5 बुनियादें पूरी खोदनी है, नंबर 6 उसके अंदर पानी डाल के चेक करना है, नंबर 7 उसमें टर्माइट प्रूफिंग करनी है, नंबर 8 2 इंच रेत पूरी बुनियादों के अंदर बिछानी है, नंबर 9 रोड़ी डालनी है या बज्जर मिक्स करके डालना है, वो उसकी रेशो 1:4:8 रखनी है आपने। अब नंबर 10 नक्शे के मुताबिक आपने चुनाई करनी है कि 22.5 है या 27 से शुरू किया है और फिर 22.5 है, फिर 18 है, फिर 13 है, फिर 9 है, ये नक्शे के मुताबिक करनी है। और हर रद्दे के बाद नंबर 11 है, हर रद्दे के बाद आपने खपरा करना है मसाले का पतला मसाला करके। और नंबर 12 है जी रोड से 1 फुट पर आके आपने डीपीसी डालनी है उतनी जगह पे जितनी जगह आपका गिराज है या गली है उस दीवार के ऊपर आपने। नंबर 13 है जी घस्तू फिलिंग करनी है, और घस्तू फिलिंग के अंदर कंपैक्शन आपने रखनी है हर 1 फुट के बाद,
اس کو کمپیکٹ کرنا ہے پوری طرح سے، تاکہ بعد میں آپ کے جو فلور بیٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو فلور لگا ہوا ہے ساتھ دیوار کے ساتھ ساتھ آپ کی سکارٹنگ لگی ہوئی ہے، اس دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فلور نیچے بیٹھ جاتا ہے. اب سکارٹنگ کے نیچے سے جب بھی آپ فرش دھوتے ہو تو وہ پانی نیچے جاتا ہے، بنیادوں میں پانی جاتا ہے، فرش آپ کے خراب ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ نے 1 فٹ کے بعد کمپیکشن نہیں کی ہوتی. 5-6 فٹ گھسو ڈال دیتے ہیں پورا، اور بعد میں اس کے اوپر فلور آ جاتا ہے، پھر وہ ایسا سے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اب نمبر 14 جی، گراج سے پھر 1 فٹ بعد آپ نے چنائی دوسری کرنی ہے، اور نمبر 15 پہ باقی ساری دیواروں کے اوپر آپ نے ڈی پی سی دوبارہ ڈال دینی ہے. اور ڈی پی سی لازمی 2 انچ کم از کم موٹی ہونی چاہیے. اور نمبر 16 ہے جی، دونوں ڈی پی سیز کے درمیان میں جہاں جہاں دونوں 2 ڈی پی سی ہیں، کیونکہ ساری بلڈنگ کے اندر 2 ڈی پی سی نہیں ہے، 2 ڈی پی سی صرف آپ کی گلی اور گراج کی جگہ پہ. اس کے اندر والی سائڈ پہ، بلڈنگ کی اندر والی سائڈ پہ آپ نے ورٹیکل ڈی پی سی، دونوں ڈی پی سیز کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ ورٹیکل ڈی پی سی، اسے چپس بھی کہتے ہیں. یہ چپس کر دینی ہے آپ نے، 1.25 انچ موٹی چپس کر دینی ہے، اسے ورٹیکل ڈی پی سی کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نمبر 17 پہ لوک. آپ نے ڈی پی سی کے اوپر لوک لگانی ہے، اور لوک جو پگھلنے والی ہے، وہ ڈھیلے والی ہے، وہ والی لوک آپ نے سائڈ پہ پگھلا کے، اور اس کی جو تھکنس ہے وہ آپ نے رکھنی ہے 3 mm، کم از کم 3 mm آپ نے رکھنی ہے. اور اس کے اوپر وہ پھر جو ایک سیبوں والی بوری ڈالنی ہے، وہ جس میں گندم کی بڑی بوری ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی ایک آپ کو مارکیٹ سے ملے گی. وہ 9 انچ اس کی ویڈتھ ہوتی ہے، اور لینتھ میں پورا وہ رول ہوتا ہے. آپ نے وہ پورا 9 انچ کی دیوار کے اوپر ایسے بچھا دینا ہے، اور اس کے اوپر دوبارہ تھوڑی سی لک ڈال دینی ہے، پھر آپ نے اوپر والی چنائی شروع کرنی ہے. اب یہ 18 پوائنٹ آپ لکھیں اور لے کے رکھ لیں، جب بھی آپ کے پاس ہوں گے تو آپ بالکل ٹھیکیدار کو کسی قسم کی بھی غلطی کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو، یہ پارٹ 1 ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی پی سی کے اوپر سے جب چنائی شروع کرتے ہیں تو دیواروں میں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، دروازوں کی ہائٹ کیا رکھتے ہیں، اور ہم پھر لینٹر تک اس کو کور کریں گے، اور پھر ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں. اس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی گائیڈنس لینی ہو تو ہمارے نمبر اسکرین پہ اس وقت چل رہے ہیں، وہ آپ نے ہم کال بھی کر سکتے ہو آپ، اور گائیڈنس لے سکتے ہو کسی بھی وقت، فری آف کاسٹ ہے. یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ابھی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.